العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت ابو محمد جرزی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے ایک درویش تشریف لائے، لیکن ہے میری قسمت کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکا اور 40 سال گزر گئے۔ میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ مجھے نہ ملے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سے درویش تھے تو انہوں نے فرمایا، ایک دن جب کہ میں سرائے میں تھا، نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، زرد رنگ، بال بکھرے ہوئے، برہنہ سر، پاؤں ننگے۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گرے بیاں میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں ہی درود پاک میں مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر اسی طرح مشغول ہو گیا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس بھی گیا اور پوچھا، تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ اس نے کہا، مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے آنا۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ ہم اس کے باپ کے نوکر تو نہیں ہیں؟ اور میں نے یہ سوچا کہ یہ بیچارہ بھی نیا اس راہ چلا ہے، اسے کیا معلوم؟ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہاں ہم نے کھانا کھایا اور وہاں نعت خوانی ہوتی رہی۔ رات کے آخری حصہ میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک میں مشغول ہے۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو دیکھتا ہوں کہ ایک جگہ اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ انہوں نے فرمایا، میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ایک خواہش ظاہر کی تھی، یعنی حلوہ طلب کیا تھا، مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہو گیا اور ارادہ کیا کہ میں اس درویش کو، جسے میں نے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا تھا، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، میں اسے ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن جب میں اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہ جگہ اب خالی تھی اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہے میری قسمت کہ میں ان کی خدمت نہ کر سکا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا شاید وہی نہ ہو۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانک دیا تو دیکھا کہ وہی جا رہے تھے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا؟ مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں۔ اور وہ مجھے اس حیرانی کی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کے ذریعے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔
This Durud has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite his Durud frequently. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हर एक पहलू बयान किया जाएगा। आपसे गुजारिश है हमारी इन वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।